2023 اور 24 میں یونان میں اور لیبیا کے پانیوں میں، یونان سے لیبیا کے سمندر میں 2 کشتیوں کے حادثات ہوئے، جس میں سینکڑوں پاکستانی بھی شامل تھے جو جاں بحق ہوئے، جو انلیگل ایمیگرینٹس تھے جو یورپ جانے کی غیر قانونی طور پہ کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے ایک بہت پرائم منسٹر، وزیر اعظم جو ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب، انہوں نے اس پہ نوٹس لیا اور اس پہ ایک اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی بنی۔ احسان صابری صاحب تھے سینئر پولیس افسر، ان کی سربراہی میں۔ اس کمیٹی کی سفارشات پر اس سال عمل ہونا شروع ہوا۔ پہلے 1.5 سال تک اس سفارشات کو دبایا گیا اور اس پر عمل درآمد شروع ہوا، اور اس سال کے شروع میں پہلے 37 افسران کو FIA سے برطرف کیا گیا، جو خاص طور پہ FIA امیگریشن ڈپارچر پہ تعینات تھے کراچی میں، وہ لاہور، فیصل آباد، تقریباً 37 سال۔ پھر ایک دوسرے مرحلے میں 13 مزید افسران، جس میں کانسٹیبل سے لے کے انسپیکٹر تک لیول کے افسران تھے، انہیں معطل کیا گیا۔ ظاہر ہے آپ پروفائلنگ کسی صوبے کے رہنے والوں کی بنیاد پہ تو نہیں کر سکتے کہ وہ صوبے کا رہتا ہے اپنی جانے دیں گے، آپ کسی بیس پہ کریں گے نا کہ ان کے جو سفری دستاویزات ہیں، ان کے ڈاکومنٹس ہیں وہ پورے ہوں، ان کے ویزے صحیح ہوں، ان کی چیزیں۔ اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو آپ روک سکتے ہیں، ایسے کیسے روک سکتے ہیں کہ ایک ملک؟ تو اس پہ جو ہے وہ ڈائریکٹر FIA منتظر مہدی صاحب نے تو اپنے جان چھڑا لی، کیونکہ جیسے کہ یونان کشتی حادثے میں بھی یہی ہوا، نان PSP افسران جو تھے ان تمام کو سزائیں مل گئی ہیں اب، یعنی ڈپٹی ڈائریکٹر لیول تک ملی، لیکن کسی ایک PSP افسر کو سزا نہیں ملی۔ اچھا، السلام علیکم ناظرین، ڈیلی اسکوپ TV سے میں ہوں وکیل الرحمان۔ پنجاب کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے شہریوں کی طرف سے شکایات موصول ہو رہی ہے کہ وہ جب بیرونی ملک جاتے ہیں تو انہیں ایئرپورٹ پر روکا جاتا ہے۔ امیگریشن FIA امیگریشن عملے کا جو ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو ہمارے سینئر صحافی عادل جواد، ان سے ہم نے بات بھی کی تھی اور انہیں جو ہے اس حوالے سے معلومات بھی شیئر کی تھی۔ ہم ان سے پوچھیں گے عادل صاحب، اس حوالے سے یہ جو شکایات ہے شہریوں کے، اس پر کوئی کارروائی کی گئی ہے، کوئی نوٹس لیا گیا، کوئی بہتری آئی ہے؟ دیکھیں جی، اس میں 2 چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں آپ کو اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں اور اس کا ایک وہ بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ 2 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ 2023 اور 24 میں یونان میں اور لیبیا کے پانیوں میں، یونان سے لیبیا کے سمندر میں 2 کشتیوں کے حادثات ہوئے، جس میں سینکڑوں پاکستانی بھی شامل تھے جو جاں بحق ہوئے، جو انلیگل ایمیگرینٹس تھے جو یورپ جانے کی غیر قانونی طور پہ کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے ایک بہت پرائم منسٹر، وزیر اعظم جو ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب، انہوں نے اس پہ نوٹس لیا اور اس پہ ایک اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی بنی۔ احسان صابری صاحب تھے سینئر پولیس افسر، ان کی سربراہی میں۔ اس کمیٹی کی سفارشات پر اس سال عمل ہونا شروع ہوا۔ پہلے 1.5 سال تک اس سفارشات کو دبایا گیا اور اس پر عمل درآمد شروع ہوا، اور اس سال کے شروع میں پہلے 37 افسران کو FIA سے برطرف کیا گیا، جو خاص طور پہ FIA امیگریشن ڈپارچر پہ تعینات تھے کراچی میں، وہ لاہور، فیصل آباد، تقریباً 37 سال۔ پھر ایک دوسرے مرحلے میں 13 مزید افسران، جس میں کانسٹیبل سے لے کے انسپیکٹر تک لیول کے افسران تھے، انہیں معطل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس میں سینئر افسران تھے، یعنی 2 اسسٹنٹ ڈائریکٹر، جو کراچی ایئرپورٹ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈپارچر وسیع اللہ بھٹی، اور پھر بعد میں ایک اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈپارچر ان کے بعد لگے اسی عرصے میں، وہ تھے راشد بھٹی، اور جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے امیگریشن کے علی مراد بالادی۔ ان 3 افسران کے خلاف ایک اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی بنی، جس میں فائنلی انہیں مختلف مرحلوں سے ہوتے ہوتے سیکٹری داخلہ تک گئی۔ وہ انٹیریئر منسٹری نے پچھلے ہفتے اس کا نوٹیفیکیشن کر دیا، انہیں نوکریوں سے برخاست کر دیا ان کی شاہ۔ تو یہ تو ایک اس کا وہ ہوا کہ اس کا ڈراپ سین ہوا۔ اچھا، یہ جو کراچی میں یہ جو خبر آئی کہ پہلے لاہور کے حوالے سے اطلاع آئی کہ لاہور ایئرپورٹ پہ ایک ایفیڈیوٹ لیا جا رہا ہے کہ 17/18 کے افسر کا ایفیڈیوٹ دیں کہ آپ جو ہے ملک سے واپس آئیں گے اور جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اسی ملک جا رہے ہیں، جو لوگ بھی امپلائمنٹ پہ جا رہے ہیں، جس کی لاہور امیگریشن FIA نے اس کی تردید کی۔ پھر ایک خبر آئی کہ کراچی ایئرپورٹ پر جو پنجاب کے پاسپورٹ ہولڈرز ہیں انہیں منع کیا جا رہا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، چاہے ان کے تمام سفری دستاویزات ہونے کے باوجود۔ اس کے بعد FIA کے جو موجودہ ڈائریکٹر ہیں منتظر مہدی کراچی کے، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ جی ایسا نہیں کیا جا رہا، یہ غلط خبر ہے اور یوں، حالانکہ یہ بالکل یہ بنیادی طور پہ یہ DG FIA اور منسٹری آف انٹیریئر کا دباؤ تھا کہ بھئی آپ جو ہے اس کو روکیں۔ اچھا، اس معاملے میں تو یہ پچھلے 3 سال سے یہ چل رہا ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو، پنجاب کے پاسپورٹ ہولڈرز کو کراچی ایئرپورٹ سے جانے کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، کیا ایون کہ عمرے پہ جانے والوں کی بھی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، کیونکہ سعودی حکومت کی جانب سے بھی شکایت کی گئی آفیشلی کہ بہت زیادہ بیگرز آنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان سے، تو انہوں نے اس کو روکا۔ لیکن اب جو ہے اب انہوں نے مزید اس میں جو ہے سختی کی کہ پنجاب کا پاسپورٹ ہولڈر بالکل ہی نہیں جا سکتا۔ تو
تو جس کے بعد جب FIA امیگریشن کراچی ایئرپورٹ نے اس پہ عمل درآمد کوشش کیا تو یہ اور اس پہ میڈیا میں اتنی خبر بنی، وہ ایک نیوز سینس ڈکلیئر ہوئی وہ گورنمنٹ کو، چونکہ ظاہر ہے آپ پروفائلنگ کسی صوبے کے رہنے والوں کی بنیاد پہ تو نہیں کر سکتے کہ وہ صوبے کا رہتا ہے آپ نہیں جانے دیں گے، آپ کسی بیس پہ کریں گے نا کہ ان کے جو سفری دستاویزات ہیں، ان کے ڈاکومنٹس ہیں وہ پورے ہوں، ان کے ویزے صحیح ہوں، ان کی چیزیں، اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو آپ روک سکتے ہیں، ایسے کیسے روک سکتے ہیں کہ ایک ملک تو اس پہ جو ہے وہ ڈائریکٹر FIA منتظر مہدی صاحب نے تو اپنے جان چھڑا لی، کیونکہ جیسے کہ یونان کشتی حادثے میں بھی یہی ہوا، نان PSP افسران جو تھے ان تمام کو سزائیں مل گئی ہیں اب، یعنی ڈپٹی ڈائریکٹر لیول تک ملی، لیکن کسی ایک PSP افسر کو سزا نہیں ملی۔ اچھا، یہی سلسلہ ہم نے دیکھا جب NCCI میں، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی میں اتنا بڑا اسکینڈل آیا، جس کی سرپرستی شروع ہوئی ایک گریڈ 21 کے ریٹائرڈ افسر ہیں احمد اسحاق جہانگیر کے دور سے، اور ابھی ریسنٹ جو DG تھے NCCI کے وقار الدین سید، دونوں PSP افسران تھے، سب افسران کے خلاف FIR ہوئی، مقدمات ہوئی، ان دونوں کو کلین چٹ دے دی گئی۔ اب اس میں بھی یہی ہوا کہ اب جب یہ ایک اسکینڈل بنا کے پنجاب کے جانے والے لوگوں کو روکا جا رہا ہے تو پھر ایک بار نزلہ جو ہے نا وہ نارتھ کلیئر بھی ہوا، لوگ ایک PSP افسر ہیں لیکن انہیں تو ان کا تبادلہ کیا گیا ڈپٹی ڈائریکٹر کا، اور جو دو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈپارچر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ارائیول، ان دونوں کا بھی تبادلہ کر دیا گیا اور ان کی جگہ ڈپارچر پہ نئے افسر لگایا دیے۔ FIA کے افسر ہیں، سیزنڈ افسر ہیں، جبار مہندروں کو لگا دیا گیا جو اس سے پہلے بھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈپارچر ہی تھے، اور پھر انہیں ایک پروٹوکول خراب ہونے کی وجہ سے DG ڈائریکٹر جنرل صاحب کا انہیں کوئٹہ ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، اور ایک خاتون افسر ہیں جو کہ پہلی بار اسسٹنٹ ڈائریکٹر انہیں لگایا گیا ہے، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر ایک PSP افسر کو لگایا گیا۔ تو یہ اس بارے میں کیا اطلاعات ہے کہ اس کے بعد کوئی بہتری آئی ہے یا صورتحال وہی ہے؟ نہیں، اب بہتری تو نہیں آئے گی۔ دیکھیں یہ اس پنجاب کے لوگوں کے حوالے سے تو پچھلے 2.5-3 سال سے ایک ہی پالیسی ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو حوصلہ شت نہیں کرنی ہے۔ کراچی سے یا اور لاہور وغیرہ وہاں تو ظاہر وہ ظاہر ہے وہاں پہ لاہور اور فیصل آباد، دیکھیں نا اس میں لاہور اور فیصل آباد کے ڈپٹی ڈائریکٹرز کے خلاف بھی کارروائیاں کی گئی ہیں جو یونان کشتی حادثے میں انوالو تھے، یا اس کے بعد موزمبیق میں بھی ایک کشتی حادثہ ہوا تھا پچھلے سال 2024 میں، اس میں بھی 25 کے شروع میں، تو اس میں بھی وہ انوالو تھے، ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ کوئی میکینزم نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، افسران اوپر سے پریشر آتا ہے، افسران آگے پریشر پاس کر دیتے ہیں کہ جی یہ کر دیں، لیکن کوئی مضبوط، کوئی منظم پالیسی نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے کہ آپ کس طرح یہ جو ایجنٹوں کے ذریعے لوگ لیبیا جاتے ہیں یا تھائی لینڈ جاتے ہیں یا مختلف جگہوں سے افریقی کنٹریز سے وہ اپنا روٹ بناتے ہیں، اور وہ روٹ بنا کے یا فار ایسٹ کی کنٹریز جاتے ہیں یا یہ سینٹرل ایشین ریاستوں میں جاتے ہیں، وہاں سے روٹ بناتے ہیں انسانی اسمگلرز کی مدد سے، اور وہ جو ہے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کا کوئی میکینزم نہیں ہے۔ کبھی ایک طرف FIA امیگریشن کا پروٹوکول یہ کہتا ہے کہ آپ جس کے پاس سفری دستاویزات مکمل ہوں آپ اسے روک نہیں سکتے، اگر آپ اسے روکتے ہیں تو وہ کورٹ چلے جاتے ہیں، اور کورٹ جا کے وہ کورٹ انہیں آرڈر کرتا ہے کہ بھائی سارے دستاویزات تو صحیح ہیں، آپ نے کیسے روک۔ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اگر یہاں سے کوئی جائے گا یورپ جانے کی، کراچی ایئرپورٹ سے یا لاہور ایئرپورٹ سے گیا ہے اور اس نے یورپ جاتے ہوئے کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے یا پکڑا جاتا ہے، تو وہ ذمہ دار FIA امیگریشن کا وہ اہلکار ہوں گے جو اس وقت ڈیوٹی پہ تھے اور جو ان کے سپروائزر تھے۔ تو یہ دو بڑے ہی متضاد قسم کی وہ ہیں کہ اس میں دیکھیں یونان اور لیبیا کشتی حادثے میں تو ایک بڑی واضح فرق تھا کہ اس میں ایک لوپ ہول نکالا گیا تھا، انہوں نے ایک ایسٹ لیبیا جب سے معمر قذافی کی جو ہے وہ ہوا ہے، ان کی تختہ الٹا گیا اور انہیں جو ہے مارا گیا، اس کے بعد سے لیبیا میں خانہ جنگی چل رہی ہے۔ تو وہاں دو مختلف ریاستیں کام کر رہی ہیں، ایک کو جو ایسٹ لیبیا ہے اس کو پاکستان ریکگنائز نہیں کرتا ہے اور ایک کو پاکستان ریکگنائز کرتا ہے۔ تو یہ اس میں جتنے لوگ زیادہ تر لیبیا گئے، کوئی ہزاروں کی تعداد میں لیبیا گئے، وہ سارے وہ تھے کہ جو کہ اس ریاست کے ویزے پہ گئے جس کو پاکستان ریکگنائز ہی نہیں کرتا ہے۔ اچھا، اب جب پاکستان اس کو ریکگنائز نہیں کرتا ہے، پاکستان کے سفارتی تعلقات ہی نہیں ہے، تو پاکستان اس کو کیسے چیک کر سکتا ہے کہ وہ گروپ ای ویزا آتا تھا ایک پیپر پہ 10 لوگوں کا ویزا ہے اور وہ اس ویزے پہ چڑھا دیا جاتا تھا کیونکہ اس میں امیگریشن کی ملی بھگت نظر آتی تھی۔ تو یہ دو بڑی الگ الگ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کس طرح روکیں، اس کا فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی میکینزم اچھا، یہ کراچی سے کیوں جاتے ہیں؟ اس میں کیا لوجک کیا ہے؟ دیکھیے کراچی سے جانے کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کراچی سے ٹکٹ سستے ہوتے ہیں، ایئر ٹکٹ سستے پڑتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کراچی ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ فلائٹس زیادہ ہیں،
اچھا کراچی ایئرپورٹ سے آپ کو فلائٹ زیادہ ملتی ہیں. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی ایئرپورٹ پر جو امیگریشن کا عملہ ہے جو ان کو وہ سالہ سال سے تعینات ہیں اور وہ بڑے ان کے کیا کہنا چاہیے کہ بڑے ڈیپ روٹڈ کنیکشنز ہیں انسانی اسمگلروں کو. تو یہاں سے جو ہے کیونکہ بلک میں جاتے ہیں یہ پیسے بھی کم لیتے ہیں کراچی والے. اگر لاہور اور اسلام آباد میں جو ہے کام, لیکن یہ صرف کراچی سے نہیں جاتے ہیں, یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے کہ یہ پتہ لگتا ہے کہ آج کل یہ لاہور سے کام ہو رہا ہے. مجھے بھی یہ تقریباً 15 سال کے قریب ہو گیا, ایف آئی اے کو زیادہ ہو گیا بلکہ 20 سال کے قریب ایف آئی اے امیگریشن اور ان کو کور کرتے ہیں. تو یہ ہر ٹائم میں نا ایک وقت ہوتا ہے جس پر ایک ایئرپورٹ یا دو ایئرپورٹ سے کام ہو رہا ہوتا ہے کہ جی یہاں سے جو ہے نا, کیونکہ وہاں پہ وہ ان کے افسران ہوتے ہیں, تعینات ہوتے ہیں جن کو جو انسانی اسمگلروں کے ساتھ سسٹم میں ہوتے ہیں, اور وہاں سے کبھی یہ لاہور ایئرپورٹ ہوتا ہے, کبھی یہ کوئٹہ ایئرپورٹ ہوتا ہے, کبھی یہ فیصل آباد ایئرپورٹ ہوتا ہے, اور اکثر اوقات کراچی ایئرپورٹ اس وجہ سے کہ کراچی ایئرپورٹ پہ فلائٹس بہت زیادہ ہیں. یہاں سے ٹکٹ جو آپ کے گلف کنٹریز کو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر ہمارے کنیکشنز گلف کنٹریز سے بنتے ہیں. گلف کنٹریز کی جو ایئر لائنز ہیں, اتحاد ہے, ایمریٹس ہے, فلائی دبئی ہے, ناز ایئر ہے, ایئر عربیہ ہے, یہ ساری فلائٹس یہاں سے کنیکشن ان کے بنتے ہیں. تو یہاں سے ایک تو سستا ٹکٹ پڑتا ہے, پھر یہاں پہ ریٹ کم ہوتے ہیں کیونکہ یہ بلک میں کام ہوتا ہے, لوگ زیادہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ریٹس کم ہو جاتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ کراچی میں جو ان ہیومن اسمگلر ہیں وہ ایک لیئرنگ کرتے ہیں, کیونکہ ان کا تعلق بنیادی طور پہ جو مین ایجنٹ ہوتے ہیں وہ تو یورپ میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے جو سب ایجنٹس ہوتے ہیں وہ پنجاب کے جو 4-5 ڈسٹرکٹس ہیں زیادہ تر وہاں سے تعلق رکھتے ہیں, گجرات, سیالکوٹ, گجرانوالہ, منڈی بہاؤالدین, سرگودا, یہ 4-5 ڈسٹرکٹ ہیں. تو وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ کراچی میں جب اگر یہاں سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی امیگریشن والا ڈیٹیکٹ کرتا ہے یا وہ وہاں سے ڈپورٹ ہو کے واپس آتے ہیں, تو ایف آئی آر کراچی میں درج ہوتی ہے. تو کراچی ایف آئی اے کی ریچ نہیں ہوتی ادھر تک کہ ظاہر یہاں سے ٹیم ریڈنگ پارٹی بنے جائے اور وہاں پہ پنجاب کے کسی گاؤں دیہات میں وہ کس طرح ان کو وہاں کی مقامی پولیس کی مدد لینی ہو, اس وقت تک ان کے اتنے کنیکشن ہیں, انہیں پتہ تک ان کے ہاتھ نہیں آتے, اور عمومی طور پہ یہاں سے کوئی جاتا بھی نہیں. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کراچی سے جانے کی. اچھا, بہت شکریہ عادل صاحب, اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.